بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین محترم، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سحری کیا ہے اور افطاری کیا ہے۔ بلا شبہ پیارے آقا علیہ السلام نے عمل کر کے بتایا کہ اس طرح روزہ رکھنا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے کھانے پینے کو ترک کر دیا اور اذان فجر اور پھر اس کے بعد دن بھر کے معاملات اور پھر شام کو اذان مغرب پر افطار کر لینا، تو یہاں یہ بات واضح رہے کہ سحری اور افطاری کا وقت سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے اخذ کیا گیا ہے اور اسی سے مستنبت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل نے سحری اور افطاری کے وقت کو بیان کر دیا ہے، لیکن ایک غلط العوام ہمارے یہاں اس طرح مشہور ہوا کہ وہ غلط العوام اب غلط العام میں تبدیل ہو گیا۔ غلط العوام کہتے تھے کہ ایسی زبان استعمال کرنا یا ایسا عمل کرنا کہ جو صرف بعض غیر علم والے طبقے میں معروف تھا، کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وضو کرتے ہیں بعض لوگ تو وضو میں جب ہاتھ دھو لیتے ہیں اور سر کا مسح بھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بعض لوگ کونیوں سے یہاں تک بلا وجہ ہاتھوں کو ایسے ایسے کرتے ہیں یا انگوٹھے چومنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ موقع انگوٹھے چومنے کا بھی نہیں ہے اور یہ موقع کونی پر اس طرح ہاتھ پھیرنے کا بھی نہیں ہے۔ یہ تو مسح ہو گیا، جب ہاتھ دھو لیا گیا تو مسح کس بات کا؟ مسح تو سر کا ہوتا ہے۔ تو اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ غلط العوام تھا، لیکن عوام کو دیکھتے دیکھتے سب اس غلطی میں پڑ گئے تو یہ غلط العام ہو گیا۔ تو بہت سے الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اصل لفظ ہے جد و جہد، لیکن یہ غلط العوام بنا پھر غلط العام ہو گیا۔ جس کو دیکھو وہ جد و جہد کہتا ہے، جبکہ یہ جد و جہد ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس غلط العوام اور غلط العام کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ سحری میں دیر سے اٹھے یا جلدی اٹھے، لیکن لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پانی تو آخر میں پینا ہے، کلی تو آخر میں کرنی ہے، مسواک یا برش بالکل آخر میں کرنا ہے۔ تو اب جب اذان شروع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے، جلدی سے پانی پی لو، لو بھئی ایک گھونٹ تو بھی پی لو۔ ماں آواز دیتی ہے بیٹا جلدی آ پانی پی لے، ہے نا؟ وہ پانی پینا اذان پر شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوا روزہ ہی شروع نہیں ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سحری کیا ہے؟ سحری صبح صادق جو کہ اذان فجر کے وقت سے پہلے کا ٹائم ہے، اسے صبح صادق کہتے ہیں، اور اس موقع پر بالکل کھانے پینے سے گریز کر لینا چاہیے اور اپنے برش یا مسواک سے فارغ ہو کر کلی وغیرہ کر لینی چاہیے تاکہ غذا کی لذت بھی دانتوں میں یا حلق میں یا تالو پر محسوس نہ ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر صبح 5 بجے اذان فجر کا وقت ہے تو کبھی بھی اذان کا انتظار نہیں کیجئے، اذان پر کھانا پینا بند نہیں کرنا چاہیے، وقت پر بند کرنا چاہیے۔ تو 5 بجے اگر اذان کا وقت ہے تو آپ جو ہے 5 منٹ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیں۔ بالکل اسی طریقے سے افطار بھی پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق ہے، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ وقت کو پیش نظر رکھیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی غلطی کی وجہ سے اور کوئی بھی مسجد کا مؤذن جو ہے وہ جلدی سے اذان دے دے، تو اگر اس نے جلدی اذان دے دی تو وہ سب کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بالکل مقررہ وقت پر ہر گھر میں گھڑی موجود ہے، ہر گھر میں اب سحری اور افطاری کے کیلنڈر موجود ہوتے ہیں، لہذا اس کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے۔ یاد رکھیے اگر سحری وقت پر بند کر دی گئی تو روزہ شروع ہوگا، اور اگر سحری وقت پر نہیں کی گئی تو روزہ شروع بھی نہیں ہوگا، اور یہ اجر و ثواب جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ پھر نہیں ملے گا، کہ اللہ نے فرمایا
الصوم لی وانا اجزبی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یا دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ روزے دار کی جزا میں خود ہوں کہ میں اس کا بن جاؤں گا، اسے اپنا بنا لوں گا یا میں اس کا بن جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ تو جو اللہ کی عادت کو اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سحری اور افطاری میں احتیاط برتیے۔